اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں IRC امام بارگاہ میں، جہاں مسلسل عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج کی سالانہ مجلس عزا جو کہ 57 برس ہو چکے ہیں اس مجلس کو ہوتے ہوئے، مختلف امام بارگاہوں سے ہوتی ہوئی IRC امام بارگاہ تک پہنچی، اور کئی برسوں سے یہاں اس امام بارگاہ میں مجلس برپا کی جا رہی ہے۔ آج کی مجلس میں جناب اصغر حسنی صاحب نظامت کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ حدیث قصہ اختر حسین تقوی اور سوز و سلام حیدر علی زیدی صاحب، ان کے تمام ہمنوا، اور یاسر رضا یاسر، سید تقی کاظمی، سید رجب علی استاد رجب علی صاحب، اور شامیر اور موسیٰ کاظمی، یہ تمام لوگ جو سلام گزاری کریں گے۔ مجلس کے اختتام پر جلوس برآمد کیا جاتا ہے، جو کہ بارگاہ کے ہاتھے میں ہی رہتا ہے۔ آج مجلس کے اختتام پر جلوس برآمد کیا جائے گا، اور عرفان اعضا یعنی عرفان حیدر رضوی صاحب جو ہیں وہ نوحہ خوانی پیش فرمائیں گے آج کی اس مجلس میں۔ اور یہ اس مجلس میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، ایک سفرہ بھی کیا جا رہا ہے 15 سالوں سے، اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ائمہ کے نام کا یہ سفرہ جو بچھایا جا رہا ہے، مسلسل اس میں آنے والے تمام مومنین کی بڑی منتیں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم اس طرف بھی آپ کو زیارت کرائیں گے، اور وہ ایک خاص نظارہ ہے۔ عزا خانے میں ہی ایک عزا خانہ بنایا جاتا ہے، بہت خوبصورت انداز میں سجایا جاتا ہے۔ وہ تمام ہم مناظر بھی آپ کو قائم ٹی وی پر دکھائیں گے۔ یہ مجلس جو ہے تقریباً 57 برس سے مسلسل جاری ہے، جس میں 15 برس سے یہ جو سفرہ ہے بی بی ام البنین اور تمام ائمہ اہل بیت کے نام کا بچھایا جا رہا ہے، اور نظر و نیاز کا سلسلہ ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں IRC امام بارگاہ میں، جہاں آج اقبال حیدر امو کی جانب سے سالانہ مجلس عزا بسلسلہ بیعت مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام برپا کی جاتی ہے۔ اس مجلس کو 57 برس ہو رہے ہیں۔ اس سال مسلسل 57 برس سے یہ فرش بچھایا جا رہا ہے خانوادے کی جانب سے، مختلف عزا خانوں سے ہوتے ہوئے یہ IRC امام بارگاہ میں مجلس پہنچی، سالانہ مجلس۔ آج کی اس مجلس میں مجلس خطاب جناب ابو طالب صاحب، جو کہ اقبال حیدر امو کے پوتے ہیں، بہترین فضائل و مصائب بیان فرماتے ہیں۔ پروردگار ان تمام خانوادے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجلس کے اختتام پر جلوس برآمد کیا جاتا ہے، علم مولا ابوالفضل عباس، اور تمام تبرکات برآمد کیے جاتے ہیں۔ ذوالجناح ساتھ موجود ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آج کی اس مجلس میں نوحہ خوانی کے فرائض عرفان اعضا عرفان حیدر فرمائیں گے۔ یہ مجلس 57 برسوں سے ہو رہی ہے، اور آپ اس مجلس کا خاص معجزہ جو آپ دیکھتے ہیں 15 برسوں سے اس مجلس میں، یہ میرے پیچھے جو آپ کو خوبصورت سجا ہوا عزا خانہ سے نظر آ رہا ہے، یہ سفرہ بی بی ام البنین علیہ السلام ہیں، جو کہ 15 برس قبل ایک چھوٹے سے نظر کا سلسلہ شروع کیا تھا بانیان نے، اور آج یہ عزا خانے میں ہی ایک عزا خانہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طعام جو تیار کیے گئے ہیں وہ گھر کی خواتین ہر سال تیار کرتی ہیں، اور ہر جو اس وقت دسترخوان ائمہ اہل بیت کے موجود ہیں ان کی مناسبت سے، اور ان کے تمام اس کی آپ کو میں دکھاتا جاؤں گا، اور وہ آپ کو زیارت کراتا جاؤں گا، جو مناسبت سے تمام جو تبرکات اور جو سفرے یہاں موجود ہیں، ہم آپ کو اس کی زیارت کرائیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ یہ خوبصورت انداز کے سجایا گیا عزا خانے میں ایک عزا خانہ، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھولوں سے، موتیے سے، اور تمام عزا خانے کو سجایا جاتا ہے۔ ہر سال ایک الگ انداز کا یہ عزا خانہ بنایا جاتا ہے، جو کہ آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو علموں کی زیارت کراتا ہوں جو یہاں پر علم سجائے گئے ہیں۔ آج کی یہ مجلس
بیاد مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی مناسبت سے رکھی جاتی ہے۔ 57 برس ہو رہے ہیں اس عزاداری کو ہوتے ہوئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سال عزاداری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے اس عزاداری کا، یہ دعائے بی بی فاطمہ ہیں جو ہر سال عزاداری میں اضافے میں آپ دیکھتے ہیں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ہر سال ایک الگ انداز کی، اور یہاں پر لوگوں کی تعداد میں نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ سفرہ بی بی ام البنین سے شروع کیا گیا تھا، اور آج ہر اہل بیت تمام سفرے یہاں موجود ہیں۔ آپ کو میں ان کی بھی زیارت کراؤں گا۔ یہ شہزادہ مسلم بن عقیل کے دونوں فرزند کے علم کی آپ زیارت کر رہے ہیں، ابراہیم اور محمد جو کہ فرزند ہیں شہزادے دونوں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے۔ یہ علم خاص شہزادہ علی اکبر کی مناسبت سے سجایا گیا ہے۔ زیارت کر رہے ہیں شہزادہ علی اکبر کے نام سے منسوب اس علم کی۔ آئیے اب ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو تمام مناظر سفرے کے دکھاتے ہیں جو ہر سال سجایا جاتا ہے، اور اضافہ اس میں مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بانیان کا خلوص ہے جس خلوص سے وہ ہر سال اہتمام کرتے ہیں، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ ناظرین کرام، آج کے اس جلوس میں یہ جھولا بھی برآمد کرایا جاتا ہے۔ ہم اس وقت IRC امام بارگاہ میں موجود ہیں، جہاں پر ہر سال سفرہ بی بی ام البنین اور تمام سفرے اہل بیت کے یہاں بچھائے جاتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں دسترخوان۔ یہ اس وقت آپ دسترخوان شہزادہ اونو محمد علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ دونوں کے تاج موجود ہیں اس مقام پر، جناب اونو محمد۔ ہم اس وقت آپ کو یہ زیارت کرا رہے ہیں IRC امام بارگاہ میں ایک الگ انداز کا بنایا گیا عزا خانہ، جو کہ ہر سال سجایا جاتا ہے۔ 15 محرم کو یہ سالانہ مجلس عزا بسلسلہ بیاد مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام برپا کی جاتی ہے اقبال حیدر امو کی جانب سے، اور آپ ایک جھولے کی زیارت کر رہے ہیں جو شہزادہ علی اصغر کا یہ جلوس میں برآمد کرایا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تمام سفرے کا اہتمام خانوادے کی جانب سے ہر سال کیا جاتا ہے۔ تمام خواتین جو ہیں گھر کی، وہ تمام یہ اس طعام کو تیار کرتی ہیں جو ہر سال ایک وسیع دسترخوان ہے جو کہ تمام ائمہ اہل بیت کے نام سے منسوب ہیں۔ آپ یہ زیارت کر رہے ہیں اس وقت شہزادہ اونو محمد کے دسترخوان کی، سفرہ جناب اونو محمد۔ ساتھ ساتھ ہم زیارت کراتے ہیں کہ یہ سفرہ ہے جس میں تمام طعام موجود ہیں شہزادی بی بی سکینہ سلام علیہا سے۔
शहज़ादी सकीना सलाम अलैहा का ये दस्तरख़्वान, ये सुफ़रा बिछाया गया है। आप देख सकते हैं ये ख़ानदान अहले बैत अतहार के ये सुफ़रे हर साल यहाँ 15 मुहर्रम को इस मजलिस में एक अलग से अज़ा ख़ाने को तैयार किया जाता है और ये तमाम घर की ख़वातीन तम तैयार करती हैं। आप इस वक्त ये सुफ़रा बीबी सकीना की ज़ियारत कर रहे हैं। आइए, इस बार ये इमाम तक़ी जव्वाद अलैहिस्सलाम का सुफ़रा भी सजाया गया है। इस बार ये सुफ़रा इजाफ़े के साथ यहाँ इस अहले बैत के सुफ़रों में मौजूद हैं। ये इमाम तक़ी जव्वाद अलैहिस्सलाम का सुफ़रा है, दस्तरख़्वान है जो कि बाहर मौजूद है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दस्तरख़्वान बीबी खदीजा कुबरा सलाम अलैहा के मुनासबत से भी यहाँ पर ये दस्तरख़्वान सजाया गया है। जिनको मलिकतुल अरब कहा जाता था। शहज़ादी के सदक़े में तमाम हम दुआ करते हैं कि तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलें हल हो जाएं। मौला आपको वास्ता है, परवरदिगार तुझे वास्ता है शहज़ादी कुबरा जनाब खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम का। ज़ियारत करेंगे दस्तरख़्वान इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, जो कि यहाँ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुफ़रे को भी सजाया गया है, बिछाया गया है। आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन किराम, इन तमाम सुफ़रों को अहले बैत से देख सकते हैं आप, तस्बीह दी जा रही है और ये सुफ़रे तमाम इमामों के नाम, आइम्मा अहले बैत के नाम सजाए गए हैं। हर साल इसमें आने वालों की तादाद में इजाफ़ा होता है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सुफ़रा है बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम का। बानियान की जानिब से ये सुफ़रा पहले साल जब 15 साल कबल शुरू किया गया तो बीबी उम्मुल बनीन के नाम से ये सुफ़रा शुरू किया गया था। बानियान की जानिब से बताया गया कि हर साल फिर उसमें इजाफ़ा होता गया और इजाफ़े के साथ साथ आइम्मा ताहीरीन के सुफ़रे भी शुरू कर दिए गए और आज 15 साल हो चुके हैं इस सुफ़रों को होते हुए। परवरदिगार ने इस खानवादे को ये एहसास बख्शा कि हर साल इस अज़ा ख़ाने में इस सुफ़रों में इजाफ़ा होता जाता है। बड़ी तादाद में लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं और लोग यहाँ पर दूर दूर से इस ज़ियारत के लिए पहुँचते हैं। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए क़ाइम टीवी कनाडा। नाज़रीन किराम, हम इस वक्त IRC इमाम बारगाह में मौजूद हैं, जहाँ इकबाल हैदर अम्मू की जानिब से 57 बरस से होती हुई मजलिस, जो कि यहाँ बयाद मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मुनासबत से बर्पा की जाती है। हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ सज्जाद शाहजी साहब मौजूद हैं, जो कि क़ाइम टीवी का भी हिस्सा हैं और मुसलसल उनका भी खिदमत का सिलसिला जारी है। हर मजलिस व इमाम बारगाहों में मौजूद होते हैं और अपनी जानिब से तमाम
خدمت عزا اور خدمت ولا کر رہے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں یہ پر نور نظارہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں سفرہ بی بی ام البنین, جہاں پر اس جو کہ عزا خانے کو سجایا گیا. پہلا سفرہ جو تھا اسی سے شروع کیا گیا یہ سلسلہ 15 سال قبل, اور آج ماشاءاللہ سے ائمہ اہل بیت کے نام کے تمام یہاں پر سفرے بچھائے گئے اور دسترخوان لگائے جا رہے ہیں. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ تمام طعام جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنت کا طعام ہے جو کہ فرش پر ہمیں نظر آ رہا ہے رکھا ہوا سجا ہوا. آئیے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر, اس عزا خانے کو دیکھ کر. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ خاور کہ آپ ناچیز کو جو ہے وہ کچھ کہنے کا موقع دے دیتے ہیں. میرا بھی تھوڑا سا اس میں حصہ ڈل جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی اس مجلس عزا کے بارے میں اس کی تاریخ بتائی کہ 57 برس اور 15 برس سے ماشاءاللہ سے یہ سفرہ جو کیا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو میں بتاتا چلوں کہ سفرہ جو ہے عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں. بالکل. اور یہ دسترخوان بی بی ام البنین سے شروع ہوا اور اب ماشاءاللہ یہاں پہ تمام ہی معصومین کے حوالے سے بہت بہترین اہتمام ہے. انشاءاللہ آپ ابھی خاور بھائی کی کوریج میں دیکھیں گے کہ جہاں جس امام کے ساتھ جو رنگ منسوب ہے, جس ہستی کے ساتھ جو رنگ منسوب ہے, اسی حساب سے وہاں کراکری ہے اور کھانے میں ان رنگوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے. مطلب یہ صحیح معنی میں سبقت اللہ ہے, اللہ کا رنگ اختیار کیا گیا ہے. اور 57 برس اس مجلس کو قائم ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کہ تقریباً جو یہ کھانے کی جو تیاری ہے اس پہ بھی تقریباً 50 سے زائد ڈشز جو خانوادے کی خواتین ہر سال بناتی ہیں, 50 سے زائد کھانے. یہ بہت بڑی بات ہے خاور, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے فقط آپ کا صرف فائنینشلی نہیں, آپ کا دل, آپ کی روح کا اس پہ آمادگی اور وہ پھر چیز نظر آتی ہے وہ چیز. اچھا, اور جہاں تک بات ہے چونکہ آپ نے ذکر کیا امو کا, اقبال حضرت زیدی صاحب کا, ماشاءاللہ ان کے خانوادے کی مجلس ہے. اب ان کے پوتے ذاکر ابو طالب زیدی سے خطاب فرماتے ہیں. وصال حیدر زیدی ان کے والد, ماشاءاللہ پروردگار پورے خانوادے کو سلامت رکھے, ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ سیدوں کا خانوادہ ہے اور سادات کی تو آپ کو پتہ ہے یہ روش ابھی سے نہیں ہے. جناب ہاشم کو ہاشم اسی لیے کہا جاتا تھا کہ دسترخوان پورے مکے کے لیے جو انہوں نے دسترخوان بچھا دیا تھا, جب وہاں قحط پڑا اور اس کو چورا کرتے تھے تبھی ہاشم کہلائے. تو یہ تو سادات کا پانی پلانا, کھانا کھلانا, یہ تو امام حسن کا خود امام حسن کا دسترخوان آج تک جس کے قائل فقط صرف ایسا ہی نہیں کہ اہل تشیع ہیں, ہمارے اہل تسنن برادران بھی اس کو بڑی اس سے عقیدت کے ساتھ اس چیز کو مانتے ہیں. اور یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی بات ہے کہ یہ چیز ان کے خاندان میں نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے. بے شک. اور وہ سچے بھائی کہا کرتے ہیں نا, ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے. تو یہ عزا کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے. یہ بہت بہترین چیز ہے. 15واں سال اس سفرے کو ہے, 57 سال ہو گئے اس مجلس کو. تو اس کے لیے فقط صرف انسان کی خود کی صلاحیت نہیں, اوپر کی ایک عطا ہوتی ہے. تو وہ عطا یقیناً اس خانوادے کے ساتھ ہے. جس قدر روحانیت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ یہ لوگ اس فرش عزا کو بچھاتے ہیں, یہ سارا اہتمام کرتے ہیں. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہم قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کی بھی اور دیگر مومنین جہاں سب جو جتنی اپنی استطاعت کے مطابق انتظامات کر رہے ہیں, پروردگار سب کی عبادات کو قبول فرمائے. الہی آمین. ہمارے ساتھ سجاد شاہ جی موجود جو کہ مسلسل خدمت عزا خدمت ولا کرتے ہیں اور بہترین انداز کی مجالس بھی پڑھ رہے ہیں. پروردگار نے ان کو بھی بہت خاص علم سے اور بہت چیزوں سے نوازا ہے, اور اس خانوادے کو بھی, کیونکہ یہ جو میں سمجھتا ہوں فرش عزا جو ہے خلوص ہے. اگر خلوص دل سے آپ فرش عزا بچھا رہے ہیں, سادگی سے فرش بچھا رہے ہیں, تو بی اس میں ہر سال اضافہ کرتی ہیں. اور آنے والے جو مومنین ہیں ان کی بھی بہت جلد حاجت روائی کا سلسلہ بن جاتی ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے, ہم دعا کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ قیامت تک اور امام زمانہ تک پہنچے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ناظرین کرام, اس وقت ہم IRC امام بارگاہ میں موجود ہیں اور میرے ساتھ اس وقت قائم ٹی وی کی ہوسٹ بطول زہرا موجود ہیں جو کہ سوز خان بھی ہیں اور مختلف انداز میں مولا کی خدمت فرش عزا فرش ولا کر رہی ہیں. پروردگار ان دونوں ہمارے جو ابھی سجاد شاہ جی اور بطول زہرا دونوں کو پروردگار سلامت رکھے, اور یہ اسی طرح جو خدمت کر رہے ہیں یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے, نسل بعد نسل سلسلہ جاری رہے. یہ عزاداری جو ہے وہ نسل بعد نسل آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بی کی دعا ہے فرش عزا, اور ہم اس میں ان کی دعا کو پورا کر رہے ہیں. اب آج ہم بطول سے جانیں گے کہ جو یہ منظر دیکھ رہی ہیں اس سفرے کا, جو کہ ایک سفرے سے شروع کیا گیا اور آج تمام ائمہ کے نام کے سفرے ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور تمام مومنین جو خواتین یہاں پر آتی ہیں ان کی بھی بڑی تعداد میں حاجت روائی ہو جاتی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلوص ہے فرش بانی
فرش ازا کا کہ وہ جس خلوص سے کراتے ہیں, جس خلوص سے بچھاتے ہیں. اور 57 برس اس مجلس کو بھی ہو گئے, 15 برس اس سفرے کو ہو گئے. آئیے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس سفرے کو دیکھ کر. جی السلام علیکم بطول. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بس الحمدللہ. بہت زیادہ روحانیت ہے یہاں پر, اور میں آتی ہوں ہر سال یہاں پر اور دیکھتی ہوں, اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوتا ہے چیزوں کا, اور اتنی ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے یہاں پر کہ یعنی جس کلر کا بینر ہے اس کلر کے ہی کھانے ہیں, برتن ہیں, علم ہیں, اور انتہا سے زیادہ حسین جو شخصیات ہیں نا, ہم جن کو تصور کرتے ہیں کہ جناب قاسم, بی بی فاطمہ معصومہ قم, تو وہ نزاکت, وہ ساری چیز وہ یعنی ان شخصیتوں کے حساب سے کی ہوئی, اور اس قدر دل سے کیا ہوا لگ رہا ہے یہاں پر سب کچھ, اور روحانیت ہے بے تحاشا, اور لوگوں کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں. بے شک کہ ہمیں اس در سے ملتا ہے سب کچھ, ہم آج تک جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ اس در سے حاصل کر رہے ہیں. ہم اس در کے غلام ہیں, نوکر ہیں, ہمارا رزق اس در سے منسوب ہے. اور یقین کریں میں زیادہ نہیں بول پاؤں گی, میرے اس وقت جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, اور یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری بطول ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولا نے ہمیں چنا کہ ہم اس ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں, اور ہم ایک حصہ بنے ہوئے ہیں قائم ٹی وی کا, اور یہ ترویج ہے جو ہو رہی ہے مسلسل دنیا بھر میں میسج جا رہا ہے, ہم اس کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مولا کی طرف سے عطا ہے. کیا کہیں؟ بالکل بالکل یہ مولا کی طرف سے عطا ہے, اور اس خانوادے کے لیے یہ دعا ہے کہ ان کی رزق روزی میں پروردگار برکت دے, یہاں آنے والوں کی رزق روزی میں برکت دے. ہم جو حسرت لے کے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کریں مولا آپ کے لیے, ہم بھی اس طریقے سے یہ سب سجائیں, ہمیں بھی ہماری بھی رزق روزی میں اسی طرح اضافہ ہو, کرنے والوں کو ہمت دیں, صحت دیں. اور یہ مولا کی آخری ایک دعا بھی کر رہی تھی جب آپ بی بی معصومہ قم اور امام رضا کو دیکھ رہی تھی, وہ جو ایک ہماری دعا ہے سب کی. بالکل بالکل بالکل, مولا ہمیں جلد از جلد کربلا ایران کی زیارتوں کے لیے بلائیں. ہم بے قرار ہیں, بے چین ہیں, اور قائم ٹی وی انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ ایز اے ٹیم جو ہے وہ ہم جائیں گے قائم ٹی وی کی کوریج کرنے کے لیے, اور جو ہے وہ انشاءاللہ مولا مدد کریں گے ہماری. بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. یہاں دعا بالکل بالکل مولا سلامت رہیے. بہت آپ کا شکریہ. بطول اپنی سارا سال جو خدمت کرتی ہیں, اور شاہ جی ہمارے کسی تعارف کے محتاج نہیں, مسلسل سارا سال قائم ٹی وی پر بطول کی ایک بہترین عزاداری کا سلسلہ اور بہترین ولا کا سلسلہ جو کرتی ہیں, تمام ذاکراؤں کو ارینج کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے, اور یہ بہت خاص کام ہے جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ان میں بطول ہیں اور سجاد شاہ جی ہیں. ان دونوں کا پروردگار نے بہت بڑا ایک دونوں کو جوڑے کو ایسا ماشاءاللہ سے بنایا ہے کہ دونوں ترویج کر رہے ہیں اس ذکر کی, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ اسی طرح کرتے رہیں اور جڑے رہیں ذکر سے. آپ سلامت رہیے, شاہ جی سلامت رہیں. میرے ساتھ اس وقت ذیشان کیمرہ مین موجود ہیں, ان کے لیے بھی دعا ہے پروردگار ان کے خانوادے کو پروردگار سلامت رکھے, اور وہ بھی جلد سے جلد زیارت ان کو نصیب ہو ایران اور کربلا کی, اور ہم کو بھی. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, قائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا اس وقت سفرہ جو ہے 15 محرم کو ہوتا ہے یہاں موجود ہوں. بڑی دل کی کیفیت ایک مختلف ہے, اور اس وقت میرے ساتھ یہاں پر خادمہ ہیں جو یہاں پر خادمہ کا کردار ادا کر رہی ہیں, یہاں پر ساری جو ہے وہ خدمت کر رہی ہیں مولا کی. ان سے جانتے ہیں ان کے جذبات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں کے جذبات میں کیا بتاؤں, بس یہاں کی روحانیت اور جو جس عقیدے سے مسز وصال کرتی ہیں یہ سب کچھ, تو ان مطلب ہر چیز میں, ہر زیارت کے اندر ان کا جو خلوص اور جو محبت نظر آتی ہے وہ خود ہی جھلک رہی ہوتی ہے. تو میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ جس طرح سے سال گزرتے جا رہے ہیں اور ان کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ جتنی اضافہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اس سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا کرے. اور یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج میں اتنے سالوں سے زیارت پہ آ رہی تھی, لیکن آج مجھے خود کال کر کے بولا کہ یہاں پہ اس وقت خدمت دینی ہے, ڈیوٹی دینی ہے, تو میں بنا کچھ کہے میں کہا یس میں کر دوں گی. اور یقین جانیے مجھے بہت خوشی ہے, اور میں اپنا یہ سارا ثواب جتنا بھی ہے میں سب اپنی والدہ عذرا یوسف واسطی کو دوں گی کہ ان کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم عزاداری میں منسلک ہیں. اور جتنے بھی لوگ یہ عزاداری کر رہے ہیں اور یہ جس طرح سے کر رہی ہیں سب ماں باپ کی عطا کردہ ہے. بے شک کہ ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کو جو یہ مولا سلیکٹ کرتے ہیں ڈیوٹی کے لیے, اس بات پہ آپ کا اعتقاد ہے؟ بہت اعتقاد ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ نہیں بھی ہوتا اور اگر ہم اس کا ارادہ کر لینا
تو بس وہ مولا ہیں جو ہماری ہر چیز پوری کر دیتے ہیں. ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ سب ہمارے لیے ہے ہی نہیں. آپ کتنے سالوں سے یہاں آ رہی ہیں اس جگہ؟ میں تو بہت چھوٹی سی تھی اور امی جب گود میں تھی تب سے آ رہی تھی, اور اب اور اسی الحمدللہ طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور اسی طرح بلکہ اضافہ دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ. اور اچھا, اور جو عقیدت ہے نا, جو خلوص ہے یہاں کا, وہ ہر چیز میں جھلکتا اور نظر آتا ہے. وہ روحانیت نظر آ رہی ہے اس ماحول میں. بالکل بالکل. اور جس طرح سے وہ معصومہ نام ہے, جس طرح سے وہ رقت کرتی ہیں, کہنے والی مامی ہیں لیکن وہ جس طرح سے رقت کرتی ہیں اور جس عقیدت سے وہ کرتی ہیں, مولا ہمیں بھی توفیق دے گا ہم توفیقات میں اس سے زیادہ اضافہ ہو. اور میں نے بہت سیکھا ہے ان سے, بے انتہا سیکھا ہے ان سے میں نے کہ کس طرح سے یہ سب کرتے ہیں. بہت خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ناظرین, اس وقت قائم ٹی وی کینیڈا رپورٹ کر رہا ہے 15 محرم کی اس مجلس کے اندر جہاں سفرہ کیا جاتا ہے, اور کافی سارے سفرے جو ہے وہ معصومین کے اور دیگر ائمہ کے ناموں سے منسوب ہیں. اس وقت جس سفرے کے پاس میں کھڑی ہوں وہ جن کا اسلام پہ سب سے زیادہ احسان ہے, ہماری پیاری بی بی خدیجۃ الکبریٰ, جنہوں نے اسلام کو پالا ہے اور بے تحاشا مدد کی ہے. اس سفرے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک زائرہ موجود ہیں یہاں پر, بی بی خاتمہ کا بھی جو ہے وہ ان کے بیج لگا ہوا ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے. بس کیا بتا سکتے ہیں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, حقیقتاً واقعی انہی کا سب انہی کا سب کھا رہے ہیں, اور انہی کے دم سے جو ہے وہ ہر جگہ رزق بٹ رہا ہے تمام کائنات میں. انہی کا احسان ہے, اور جو چیز بھی منسوب ہو جاتی ہے ان ہستیوں کے نام سے تو وہ اس کے ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. اور یہاں پہ جس طرح سے سارے سفرے ہیں تو حقیقتاً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس اب جب یہاں آ گئے, اور انشاءاللہ تمام دعائیں بھی مستجاب ہوں گی, اور سب کے جو ہے وہ رزق کے روزی کے حوالے سے جو پریشان ہیں اور جو بھی آپ کتنے سالوں سے یہاں یہ سفرہ اٹینڈ کر رہی ہیں مجلس؟ یہ تو یاد بھی نہیں ماشاءاللہ, کئی سال ہو گئے. جی. اور یہاں آپ کی منتیں مرادیں ماشاءاللہ پوری ہوئی؟ آپ دیکھیں کہیں بھی اگر آپ جاتے ہیں, اور یہ ہستیاں ہی ایسی ہیں کہ ان کے نام سے اگر آپ نے کہیں بھی آپ ہیں موجود, اور پھر اگر ایسا اہتمام ہو تو اور زیادہ وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہر وقت یہ تو ہستیاں ہیں ہی دنیا میں دینے کے لیے, تو بس ان کے ہی در سے مل رہا ہے, اور یقیناً سب کے دامن یہیں سے بھرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ایسے ہی ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس خانوادے کو بہت زیادہ نوازے. الہی آمین, الہی آمین, بالکل الہی آمین. کیونکہ دیکھیں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کربلا جاتے ہیں, وہاں پہ اس قدر اہتمام ہوتا ہے, تو اسی طرح سے جیسے مولا کے ایام ہیں, ان کے غم کے دن ہیں, تو بس یہی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں. کربلا معلیٰ میں جب جاتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں اہتمام نظر آ رہا ہوتا ہے, ہر اس مناسبت سے, چاہے عاشورہ ہو چاہے اربعین ہو, حیثیت ہے وہ اس حساب سے لگا ہوا ہے مولا کی خدمت کرنے. بس بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت ہم ایک قدیمی مجلس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں, ایک قدیمی مجلس کے اندر جہاں سفرہ جو ہے وہ 15 سال سے یہاں پر منعقد ہو رہا ہے. اور اس وقت جو ہم جس سفرے پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہے دسترخوان جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام. مسلم بن عقیل وہ کہ جنہوں نے سارا گھر بار اپنا لٹا دیا, اور آج ان کے نام سے گھر کی اولاد کی ہر منت سے سب فیضیاب ہو رہے ہیں. اور انتہائی خوبصورت یہ سفرہ ہے, یعنی جس کلر کا آپ یہ بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں اس کلر کی آپ کراکری دیکھیں گے, کراکری بھی بے تحاشا حسین ہے یہاں پر, اور بہت ہی سلیقے سے یہاں پر جو ہے وہ ساری نیاز کا اہتمام ہوا ہوا ہے. وہ جناب مسلم کے جن کے 4 بچے کربلا میں, 2 کوفہ میں اور 2 راہ کربلا میں شہید ہوئے, اور ان کا گھر بار نہ رہا, آج ان کے نام کا یہاں سفرہ ہو رہا ہے, اور ان سے سب اپنی منتیں مرادیں پا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر ایک بچی جس سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ ماشاءاللہ یہاں خادمہ بھی ہیں, اور آپ یہاں بتائیے یہاں کے بارے میں کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بالکل, میں یہاں کی خادمہ ہوں, اور میرے لیے تو یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اس فرش اعزاز کی, یہاں کی خادم ہونے کی, خاتمہ ہونے کی ایک اعزاز ملا ہوا ہے. اور یہ میں تب سے ہی دیکھتی بھی آ رہی ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. اچھا ماشاءاللہ. بالکل بالکل. اور بس دعا یہی ہے کہ مولا ہم سب کی توفیقات میں مزید یہاں پہ جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ اضافہ کرتے رہیں, اور جو ہم اپنے ماں باپ کو, اپنے بڑوں کو جو یہ جذبہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور جو ٹرانسفر ہم تک کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے سینہ در سینہ یہ زداری, یہ سفرہ, یہ نیاز یہ کرتے چلے جائیں.
آپ यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगी कि कितने यानी यहाँ किस कदर मेहनत हुई हुई है, एक एक चीज़ डिटेलिंग के अंदर है, तो आप क्या यंगस्टर्स को, जेनजीज को और आगे वालों को जो है वो पैगाम देना चाहेंगी कि वो कैसे आज़ादारी को संभालें? और यही पैगाम है कि जिस तरह हम अपने बड़ों को देखते हुए आ रहे हैं कि कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किलात उठा के कैसे उन्होंने आज़ादारी को उसको आगे बढ़ाते चले गए। मज़ीद यहाँ पे जैसे बशारतें हैं, एक बीबी उम्मुल बनीन से मंसूब था ये बेसिकली सुफ्रा, होते चला गया और ये बढ़ता चला गया। तो बस अपनी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी, और जो जज्बा अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से, अपने दादा से, नाना से देखते चले आ रहे हैं, वो हम में भी और हमारे आगे आने वाली नस्लों में भी ज़रूर ट्रांसफ़र हो। तो ये मेरा ज़रूर मैसेज है हम सब यंगस्टर्स को। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हम इस वक्त मौजूद हैं IRC इमाम बारगाह में, जहां मुसलसल 15 बरस से ये जो मजलिस में सुफ्रा बीबी उम्मुल बनीन से शुरू किया गया, आज यहाँ पर तमाम आइम्मा के नाम के सुफ्रे बिछाए गए हैं। ये सुफ्रे दस्तरख़्वान जो कि आप देख सकते हैं कि जन्नत के ताम से कम नहीं हैं। मुसलसल यहाँ कई बरसों से इसकी तैयारी में आप देख सकते हैं कितना टाइम दरकार होगा कि ये खाने 50 से ज़ायद डिशेस जो बनाई गई हैं, घर की ख़वातीन हर साल इसको बनाती हैं और ये मौला के हुज़ूर पेश करती हैं। किस खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है, आप देख रहे हैं। मुसलसल ऐसा लगता है कि हम ये जन्नत के ताम का नज़ारा कर रहे हैं और ये अर्श से उतरा हुआ ये ताम है जो कि मुसलसल कई बरसों से यहाँ पर इसकी तैयारी है और हर साल यहाँ पर अलग अंदाज़ का ये सजाया जाता है। आज भी देख रहे हैं खूबसूरत अंदाज़ की सजावट है मोती के फूल से, और तमाम आप देख सकते हैं किस तरह दस्तरखानों को एक अलग अलग अंदाज़ के खानों से सजाया गया है। हम मुसलसल ये आपको मनाज़र दिखाते रहेंगे, आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम TV कनाडा। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम IRC इमाम बारगाह में मौजूद हैं और ये मकाम है वो अज़ाख़ाना जहाँ पर सुफ्रे सजाए गए हैं तमाम आइम्मा के नामों के अलग अलग। बीबी उम्मुल बनीन के नाम से शुरू किया गया 15 साल कबल ये सुफ्रा, और आज हर इमाम के नाम से और अहले बैत के नाम से ये सुफ्रे सजाए गए। 57 बरस हो चुके हैं इस मजलिस को होते हुए। हमारे साथ इस वक्त अल्लामा अतहर मशहदी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं, ये हर साल मजलिसों में इजाफ़ा, हर साल, क्योंकि ये दुआए बीबी ज़हरा है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये फ़र्श अज़ा बिछाया जाता है, जितना खुलूस होता है आने वालों की दुआओं की कबूलियत में भी उतना ही इजाफ़ा होता है और बहुत जल्द लोगों की दुआएं कबूल हो जाती हैं। फ़र्श अज़ा खुलूस दिल से बिछाएं तो हर आने वाले की तमाम हाजात रवाई हो जाती है। आइए उनसे जानते हैं। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपसे मैं जानना चाहूँगा, माशाल्लाह से आप मनाज़िर देख रहे हैं इस वक्त, ये जो सुफ्रे सजाए गए हैं आइम्मा अहले बैत के नाम से, बीबी उम्मुल बनीन के नाम से शुरू किया गया था 15 साल कबल और आज माशाल्लाह 15 साल हो चुके और मज़ीद हर साल इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। आने वालों की मन्नतें मुरादें पूरी हो रही हैं हर साल, तो क्या कहेंगे इसको देखते हुए आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़बाल हैदर अम्मू ने इस काम का आगाज़ किया सुफ्रे के हवाले से। वैसे तो जैसे आपने बताया तकरीबन 57-58 बरस हो चुके हैं इस मजलिस को मुस्तकिल होते हुए, लेकिन ये सुफ्रा जनाब बीबी उम्मुल बनीन सलवातुल्लाह अलैहा की जानिब से इसका आगाज़ किया गया और आज ये अपने कमाल पर पहुँच रहा है। ये उनकी मुसलसल काविश है। नीज़ ये कि मोमिनीन में भी बेइंतहा इसको सराहा गया और जौक दर जौक इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ये खुशाइन बात है। जैसे आपने कहा कि ये मुसलसल फैल रहा है, इसके लिए जोश मली आबादी अलैहि रहमा ने, अल्लाह उन पे बरकतें और रहमतें नज़ूल फरमाए, उन्होंने फरमाया था कि क्या सिर्फ़ इंसान के प्यारे हैं हुसैन, बेशक चरख़े नौहे बशर के तारे हैं हुसैन, बेशक इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो अब ये एक फ़िक़ा तक नहीं रहा, बल्कि हर उस इंसान जिसको तलब है, जिसकी मुश्किल है, जिसको मुश्किलात हैं, वो यहाँ आते हैं और आने के बाद अपनी मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। इस तरह ये इजाफ़ा होता चला जा रहा है। बनी नौ इंसान के लिए एक बेहतरीन जगह है जहाँ पे अल्लाह से तवस्सुल करके इनके ज़रिए और खुदा इनसे इस कदर मोहब्बत करता है
کہ ان کی ذریعے جو بھی بات کی جاتی ہے وہ ٹالی نہیں جاتی ہے. یہی سبب ہے کہ آج عامت الناس چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی خطے سے ہو یا کسی بھی مقام سے تعلق رکھتا ہو، وہ فقط و فقط اگر انسان ہے اور انسان بن کے آتا ہے تو یہاں سے اپنی دل کی مراد بھی لیتا ہے. من کی مراد کے ساتھ ساتھ قلبی سکون بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے اور عمل کرنے کی تلقین ملتی ہے. سبحان اللہ. وہ اگر اس علم کو اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے تو بہترین انسان بن جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ ملت تشیع نے اس وقت خصوصاً حالیہ ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے دیکھا کہ جو حسینی تھے وہ استقامت سے کھڑے رہے. دنیا بھر کا باطل، طاغوت، استبدادی قوتیں خواہ وہ جدید ٹیکنالوجی لے کے کھڑی ہوئی تھیں، بے انتہا اسباب لے کے کھڑی ہوئی تھی، وسائل ان کے پاس بے شمار، لیکن مٹھی بھر حسینیوں سے سر نگو ہو گئے اور انہوں نے ان کو اپنے قدموں میں بٹھا کے یہ بتا دیا کہ جب ایک عام حسینی باطل کا یہ حشر کر سکتا ہے تو آنے والا زمانے کا امام جو ہے یقین کر پہنچا دیا قرآن کی بات کو بھی، احادیث کو بھی، روایات کو بھی، کہ آنے والا امام حسین علیہ السلام کا فرزند، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا فرزند، رسول خدا کی اولاد سے آنے والے 12ویں ہادی، 12ویں امام، 12ویں حجت، وہ یقیناً اب عامت الناس کے لیے ایک فیض بے بہات جاری کریں گے اور دنیا بھر کی مغلوب کی ہوئی جتنی بھی باطل، طاغوت، استبدادی قوتیں ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے دفنائیں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، وحدانیت، رسالت، توحید، امامت، ولایت کا پیغام نشر کریں گے اور پوری دنیا ان کے جھنڈے تلے آ جائے گی. اس بات کا یقین اس چیز سے ہو گیا کہ جب حسینی یہ کر سکتا ہے تو اس کا امام کیسا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہترین میسیج دیا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو. علامہ اطہر مشہدی ہمارے ساتھ اس وقت موجود جو کہ اپنا بہترین میسیج ریکارڈ کرا رہے تھے. ناظرین، ہم اس وقت IRC امام بارگاہ میں موجود ہیں جہاں مسلسل 15 برسوں سے سفرہ مولا تمام آئمہ بچھائے جا رہے ہیں اور یہ دسترخوان جو ہیں سب کے لیے ایک فیض بنے ہوئے ہیں، سب کی منتیں مرادیں پوری ہو رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور اظہر نقوی، میرے ساتھ موجود ہے جیشان کیمرہ مین. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. ناظرین کرام، اس وقت ہم IRC امام بارگاہ میں موجود ہیں جہاں 15 برس سے یہ سفرہ بی بی ام البنین اور تمام آئمہ اہل بیت کا دسترخوان بچھایا جا رہا ہے اور آنے والے مومنین کی بڑی نظر و نیازوں کا سلسلہ ہے اور سب کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں. 57 برس ہو چکے ہیں اقبال حیدر امو کی اس مجلس کو ہوتے ہوئے، 15 برس ہو چکے ہیں اس دسترخوان کو بچھتے ہوئے. ہمارے ساتھ اس وقت مولانا علی نقوی نقوی صاحب موجود ہیں اور طہا بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بھائی بھی موجود ہیں. ہم مسلسل عزاداری میں قبلہ جو ہیں رونق کا ایک ان کا سلسلہ ہے، زیب ممبر ہوتے ہیں تب، چاہے وہ فرش ولا پر ہوں تب پروردگار نے ان کو ایک ایسے عبادت سے نوازا ہے کہ مسلسل وہ عزاداری فرش اعلیٰ فرش ولا میں موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. وہ مسلسل یہ دیکھ کر ابھی زیارت کی سب نے اور یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جنت کا طعام فرش پر دیکھ رہے ہیں اس امام بارگاہ میں اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں اپنی منتوں کو لے کر بھی آ رہے ہیں. حضور السلام علیکم. السلام. سر کیا کہنا چاہیں گے اس دسترخوان کو اور اس سفرے کو دیکھتے ہوئے آپ؟ سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور ہمارے خاور صاحب انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ پوری دنیا میں اس مشن کو پہنچا رہے ہیں. ہر سال بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ مومنین کی بہت بڑی تعداد اس مجلس اعلیٰ میں حاضر ہوتی ہے اور میں بھی بالخصوص ایک سال تو میں کربلا سے طاہر امام صاحب کے ساتھ براہ راست اس مجلس میں حاضر ہوا تھا. اسی دن ہماری فلائٹ تھی اور اسی دن میں یہاں حاضر ہوا تھا. بڑی عقیدت کے ساتھ میں بھی حاضر ہوتا ہوں اور حقیقت عملی ہے کہ یہ اقبال حیدر امو صاحب، اللہ ان کا اقبال اور بلند فرمائے، اللہ ان کے اقبال میں اور کمال عطا فرمائے. انتہائی محبت کی شخصیت ہیں اور اقبال حیدر امو پروردگار کو صحت کاملہ اور عمر طویل عطا فرمائے جو مسلسل اس یادگار اور تاریخی ظاہر کہ نصف صدی سے زیادہ 57 برس ہو چکے ہیں اس مجلس اعلیٰ کا اور مسلسل پہلی مرتبہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ مادر ابو الفضل عباس علیہ السلام کا دسترخوان بچھایا گیا. اس کے بعد ہر سال اس میں اضافہ ہوتا رہا اور اب ماشاءاللہ 14 معصوم. اب دیکھیں نا کتنا یادگار اور خوبصورت اور حسین دسترخوان یہاں سجا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں یہ
खानवाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम और खानवाद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम बनी हाशिम को ये शरफ़ हासिल है, ये एज़ाज़ हासिल है कि दुनिया में सबसे अजीम दस्तरखान, यानी कि कोई मासूम बग़ैर मेहमान के कभी किसी मासूम ने खाना ही नहीं खाया, ये तालीमात आले मोहम्मद हैं। और मुसलसल इस तरह से दस्तरखान सजाया जा रहा है और माशाल्लाह से ये समझ लें कि जो हमने शहाबुल फाज़लिया के साथ जितने सफ़र किए उसमें हमने ये देखा करबला में कि मुसलसल तकरीबन 80 या 90 किलोमीटर का दस्तरखान नजफ़ से लेकर करबला तक 1456 जैसे जायद, ये तो सही तो ताहा इमाम साहब बताएंगे, इनकी बड़ी नज़र है। और इस तरीके से वो दस्तरखान सजा होता है और दुनिया की हर नेमत होती है और वही यहाँ मंज़र नज़र आ रहा है माशाल्लाह कि हर नेमत यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी दस्तरखान की जो मेरा पैगाम देना चाह रहा हूँ वो पैगाम ये है कि यहाँ बड़ी मन्नतें पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं और हर साल मुमिनीन जो है ना यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। और हमारी दुआ है कि सुबह क़यामत तक ता ज़हूर हुज्जत ये दस्तरखान सलामत रहे और परवरदिगार आलम इन अफराद की कामयाबी और इनको और तरक्की अता फरमाए। दुआ गो ख़तीब हुसैनियत सैयद मोहम्मद नकी नकवी वसलाम। एक मतलब फिर मैं कायम टीवी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो इंतहाई मोहब्बत के साथ अल्लाह ख़ाबर नकवी साहब अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपकी टीम को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। हमारे ताहा इमाम साहब भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। वो भी एक अज़ादार घराने से उनका ताल्लुक़ है और सारा साल फ़र्श विला फ़र्श अज़ा बिछाते हैं। ये भी इस खानवादे को एज़ाज़ हासिल है कि अशरे हों चाहे कोई भी ख़ास तारीख़ हो, परवरदिगार इन तमाम घराने को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं जो ये मनाज़िर अपनी आँखों से देख रहे हैं। इकबाल हैदर अम्मू साहब के घराने की जानिब से ये सुफ़रे सजाए गए हैं। आइम्मा अहले बैत के अज़ा खानों में एक अज़ा खाना तैयार है, क्या कहेंगे ताहा आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो क़िबला वैसे तो जसारत होगी कि क़िबला नकी नकवी साहब ने इतना बेहतरीन तारुफ़ करा दिया, इसमें तो कुछ बुराई नहीं, लेकिन बस एक कतरा मैं भी अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये कि जनाब सैयदा जो हैं वो 2 पैसे की शीरीनी से लेकर लाखों और करोड़ों की न्याज जो तकसीम की जाती है उससे खुश है। कमाल बात यह है जो लायक तारीफ़ है कि मोहब्बत की जो झलक नज़र आ रही है ना, ये पैसे का काम नहीं है, ये जो खुलूस की सजावट, बेलों की बुनत, फूलों का लगाना जिस अंदाज में, वो बता रहा है कि किस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ इस दस्तरखान को सजाया गया है। डिशेस जो है वो ख़वातीन घर की खुद सर 50 के 100 भी कर लेते हैं लोग, लेकिन सजावट देखिए ना, घर की ख़वातीन सजावट, जी सजावट और उसकी प्रेजेंटेशन की जो नज़र इमाम रखी गई है, ये इस बात की तबलीग भी है कि इसकी हुर्मत है तभी इसको सजाया गया है। इसकी हुर्मत नहीं होती उसको सजाया नहीं जाता। बेशक। और इतना जो मकबूल और कबूल दुआएं जो हो रही हैं आने वालों की, वो मैं समझता हूँ आप भी तायद करेंगे। फ़र्श अज़ा जब जिस खुलूस से बिछाई जाती है और उसी खुलूस से आने वालों की दुआएं भी कबूल होना शुरू होती, क्या कहेंगे इस बारे में? अहले सुखन शऊर सना मांगने लगे, हुस्ने जज़ा बदस्ते खुदा मांगने लगे। देखा है सैयदा को जो आमादे करम महफिल में अम्बिया भी दुआ मांगने लगे, तो दुआएं मुस्तजाब होती हैं। मोमिनीन किराम हर साल यह इजाफा हो रहा है माशाल्लाह से और बहुत यादगार दस्तरखान जो है ना पुरखलूस और बड़ा अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, ज़िंदगी अता करे। तबलीगात है ये, बेशक हुर्मत की तबलीग है ये, हुर्मत की तबलीग। बेशक। आप सलामत रहिए, आप सबको मौला सलामत रखे, हुजूर आप सलामत रहिए, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ इस वक्त मौलाना नकी नकवी साहब मौजूद और मैं इस वक्त उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बड़ी इस जो दस्तरखान को जिस तरीके से सजाया गया है, हर उस पर उन्होंने नोटिस किया और बताया क्या खूबसूरत अंदाज़ का दस्तरखान है। नाज़रीन आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। इस वक्त IRC इमाम बारगाह में मौजूद हैं। सुफ़रे आइम्मा अहले बैत के बिछाए गए हैं मुसलसल और ये सुफ़रा शुरू 15 साल कबल हुआ था। एक सुफ़रे से शुरू किया गया और आज हर साल इसमें इजाफ़ा होता चला गया और माशाल्लाह से आज तमाम आइम्मा के नाम के ये दस्तरखान बिछे हुए हैं। खूबसूरत अंदाज की सजावट है। पानी है हमारे साथ जो कि ये सुफ़रे जो कि जिनके घर खानवादे की जानिब से बिछाए जाते हैं, सजाए जाते हैं, हमारे साथ आज अरूमा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। ख़वातीन का एक बहुत बड़ा किरदार है अज़ादारी में और ख़ास तौर पर ये जो सुफ़रे हैं
خود ہاتھ کے گھر کی خواتین کھانے بنانا اور تیار کرنا، کتنے دن پہلے سے یہ تیاری شروع کی جاتی ہے، کیونکہ بڑی محنت نظر آ رہی ہے اس وقت. آنے والوں کا یہ عزا خانہ مرکز بنا ہوا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑی محنت، خلوص اور ایک ایسا روح پرور منظر ہے کہ ہر آنے والے کی جو نگاہ ہے وہ ادھر آ کر ٹھہرتی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ جو طعام جو یہ دسترخوان میں رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت کا کھانا یہاں اتر کر آسمان سے آ گیا ہے. تو یہ اس میں اتنا خلوص اور اتنی روحانیت ہے، تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے کہ اتنے سارے کھانوں کو تیار کرنا، سجانا، سب کرنا. اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ناظرین کو بتائیں گے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ کیونکہ نظر امام حسین ہے تو ظاہر سی بات ہے جنت کا کھانا تو بالکل ہی یہ لگے گا ہی. اس کو تیار کرنے میں تقریباً ہفتہ 2 ہفتہ تو لگتا ہے، اور یہ جو سب کچھ نظر تیار ہوتی ہے یہ ہمارے گھر کی ہی ساری، میری مامی کر رہی ہوتی ہیں، میری امی کر رہی ہوتی ہیں، میری خالہ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب مل کے خواتین جو ہیں سب کر رہے ہوتے ہیں. جی بڑے بھی چھوٹے بھی سب مل کے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کب سے دیکھ رہی ہیں یہ سلسلہ؟ بچپن سے ہی؟ کیونکہ یہ مجلس تو خود جو 57 برس ہو چکے ہیں اس مجلس کو ہوتے ہوئے، بچپن سے جنہوں نے آنکھ کھولی وہ بزرگ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور اب بچے جو نیو جنریشن ہے وہ آنے والی یہ مسلسل عزاداری کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایسی خوبصورت سجی ہوئی عزاداری اس خانوادے کی. تو کیا کہیں گی آپ جو بچپن اس کا گھر میں کھولا آنکھ، تو جب سے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہے؟ بس بالکل جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہ سب پورا دیکھتے ہوئے آ رہی ہوں. اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں بیٹھ کے میرے نانا امو انہوں نے بیٹھ کے ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں، میرے جو ماموں ہیں انہوں نے بتائی ہیں، اور نانا کے بعد پھر میرے سارے ماموں پہ یہ ساری ذمہ داری جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہم لوگ ہیں انشاءاللہ پھر اب ہماری آنے والی یہ تو نسل بعد نسل سلسلہ جا رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات اس خانوادے میں ایک ایسا ذاکر جو کہ پوری دنیا میں امو اقبال حیدر امو صاحب کا نام روشن کر رہا ہے، ان کا پوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابو طالب ایک بہترین ذاکرین میں سے ان کا سلسلہ ہے، اور اتنی کم عمر میں انہوں نے اتنا نام اور اتنی خدمت فرش ازا کر رہے ہیں. 5 مجلس ایک دن میں پڑھنا یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بانیان کی جانب سے، ان کے والدین کی جانب سے، ان کے دادا اور ان کے خاندان کی جانب سے یہ ان کو تحفہ دیا گیا ہے پروردگار عالم کا، بی بی کا. تو کیا کہیں گی آج کا یہ جو مجلس ہے؟ ہم تو ہر سال اس کا انتظار کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کتنا انتظار ہوتا ہوگا؟ ہمیں ظاہر ہے بہت ہی ہوتا ہے، پورے سال بھر ہی رہتا ہے. ہم تو ویسے بھی محرم کا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ محرم آئے، یہاں ہم آئے اس در پہ. یہی ہے جہاں سے ہم مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں اور ہماری مرادیں قبول ہیں. اچھا، بہت ساری چیزیں جو ہیں کربلا سے بھی آئی ہوئی ہیں. بالکل بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ کربلا سے آئی ہوتی ہیں مس ہو کر، اور بالکل اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں پر جو ہوتی ہیں وہ پھر بعد میں کربلا بھی جائی جاتی ہیں، کربلا بھی چلی جاتی ہیں. ہر سال کربلا کا سلسلہ ہے. بھابھی کا جو فرش ازا میں یہ سلسلہ ہے کہ عاشور کرنے جب وہ جاتی ہیں تو اپنے ساتھ کچھ تبرکات لاتی ہیں، اور کچھ جو نہیں جاتے وہ اگلے سال چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. بہت شکریہ. ناظرین، ہم اس وقت IRC امام بارگاہ میں موجود ہیں. اقبال حیدر امو کی جانب سے یہ 57 برس کی مجلس ہے جو کہ اس بار کی جا رہی ہے، اور بڑی تعداد میں مومنون کی حاجت روائی ہوتی ہے، کیونکہ خلوص اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے، اتنی روح پرور منظر ہے اس دسترخوان میں، اس سفرے میں، کہ ہر آنے والے کا یہ مرکز بن جاتا ہے، اور یہ آنے والوں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا بھی سلسلہ ہے. پروردگار اس خانوادے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جس طرح یہ محنت، جس طرح خلوص کے ساتھ فرش ازا بچھاتے ہیں، یہ اسی طرح نسل بعد نسل یہ سلسلہ جاری رہے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم TV. میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم TV کینیڈا. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہم اس وقت IRC امام بارگاہ میں موجود ہیں، اور میرے ساتھ ہینا ذیشان موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. ایک ایسا روح پرور منظر ہے اس عزا خانے میں. یہ دسترخوان لگتا ہے کہ آسمان سے جنت کے طعام اترے ہیں، اور اس خوبصورتی کے ساتھ خانوادے کی جانب سے سجایا گیا ہے. اتنا روح پرور منظر ہے کہ ہر
آنے والے کی آنکھ نم ہو جاتی ہے دیکھ کر کے کس انداز سے سجایا گیا ہے. آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں, کیونکہ جو خواتین کی جو محنت ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے, ان کا خلوص جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری ہے ہی خواتین سے. ہم جو سیکھتے ہیں اپنی ماؤں سے سیکھتے ہیں, اور ہماری مائیں ہمیں انگلی پکڑ کر لے کر آتی ہیں اور فرشے سے پہ تمام تہذیب سکھاتی ہیں. پروردگار میری والدہ کے درجات بلند کرے. آئیے ان سے جانتے ہیں. جی ہنا, کیا کہیں گی آپ اس بارے میں جو آپ یہ مناظر دیکھ رہی ہیں, اس وقت نظارہ دیکھ رہی ہیں, ہر آئمہ کے مناسبت سے ایک دسترخوان سجا ہوا ہے اور ان کے کلرز کے حساب سے برتن بھی ویسے ہی, کھانے بھی ویسے ہی, کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جی ماشاءاللہ سے میں فرسٹ ٹائم یہاں آئی ہوں اور میں دیکھ کے مطلب میرا دل ایسا ہو گیا ہے کہ بس اس کے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ اتنا خوبصورت منظر ہے یہ. یہاں پہ جو انہوں نے پورشنز بنایا ہوئے اماموں کے نام سے, اور جو کھانے ہیں, اور کھانوں میں لگ رہا ہے کہ گھر کی خواتینوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو سجایا ہے. اور یہ اتنا خوبصورت منظر ہے, اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ بس دیکھ کے دل جو ہے بس دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ اس جگہ سے نکلے. ہاں بس ماشاءاللہ بہت بہت زبردست کہ کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس, الفاظ نہیں ہے. خود ہنا بھی بہترین کک کرتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے کھانوں کو بنانا آسان نہیں ہے. بالکل یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ خواتین کی محبت ہے, یہ ان کا خلوص ہے, یہ ان کی عقیدت ہے کہ جس خلوص سے انہوں نے بنایا ہوا ہے, سجایا ہوا ہے, اور جو جس خوبصورتی سے پھول سجائے گئے, ہر چیز قابل دید ہے اور تعریف کے قابل ہے. بالکل کیا بات ہے. اچھا میں اور ہنا سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا خلوص کے جو آنے والے مومنین ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ خلوص کے ذریعے ہوتی ہے. خلوص بالکل لگ رہا ہے کہ یہاں کے مثلا ہم خالی ہاتھ جا ہی نہیں سکتے خالی ہاتھ. بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے, کیونکہ میں تو بہت ایک نارمل سی خاتون ہوں, اتنی زیادہ نہیں ہوں, مگر یہاں آ کے میرا بھی دل بھر گیا کہ مطلب مولا کی اتنی بڑی شان مولا کی. واہ سبحان اللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جو اپنی دعائیں ساتھ لے کر آئے ہیں اور جو آپ کے ساتھ آئے ہیں ان تمام کی تمام حاجات روائی ہو, اور اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. یہ وہ بارگاہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ائمہ کے نام کے سفرے بچھے ہوئے ہیں, تمام ائمہ کے نام کے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں. پروردگار یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. ہم سب کے رزق میں برکت ہو جائے, ہم سب کو کربلا مولا ایران کی زیارت نصیب ہو جائے, اور جو اپنی حاجات لے کر آئے ہیں آپ تمام کے ساتھ ان تمام کی حاجت روائی ہو جائے. اور ہمارے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ کہنا چاہیں. لبیک یا حسین کہیں گے آپ؟ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں جو آپ مناظر دیکھ رہی ہیں مسلسل؟ ابھی کچھ ہی دیر میں جلوس بھی برآمد کیا جائے گا, یہاں سے علم برآمد کیے جائیں گے, کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی زبردست ہے. مولا کا دسترخوان, ام المؤمنین کا دسترخوان دیکھ کے آ کے بہت زیادہ غم زدہ ہیں, اور 72 کا یہ غم ہے ہم ہر سال مناتے ہیں. اور مولا سب کو ہی اتنا نوازے کہ وہ اتنے ہی عقیدت مندی سے اس جوش سب خلوص کی نیت سے ساتھ یہ سب کریں. اور بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم اس وقت اب اقبال حیدر امو صاحب کی یہ 57 برس ہو چکی ہے اس مجلس کو, اور 15 سال سے یہ سفرے بچھائے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میرے ساتھ موجود ہیں ذیشان کیمرہ مین. کیا کہیں گے؟ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. سامنے دیکھ کر. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. جی ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں IRC امام بارگاہ کے ایک عزا خانے میں, جہاں پر مسلسل آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور خوبصورت انداز کے دسترخوان سجائے گئے ہیں. ہم مسلسل آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سالانہ مجلس اعزا مولا عباس سلمدار علیہ السلام امام بارگاہ IRC میں منعقد ہو رہی ہے. اس مجلس اعزا میں تلاوت حدیث کے ساتھ اختر حسین نقوی صاحب, سوزخانی سید حیدر علی زیدی اور ان کے پسران, سلام جناب یاسر رضا یاسر, جناب استاد رجب علی خان, جناب شاہ میر رضوی, جناب تقی نقوی, جناب محمد موسیٰ کاظم, سید تقی کاظمی,
اور سید محمد موسیٰ کا فرمائیں گے. اس مجلس اعزا سے خطیب اہل بیت سید ابو طالب زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. نوحہ خوانی عرفان اعزا سید عرفان حیدر رضوی کریں گے. یہ مجلس اعزا سید اقبال حیدر زیدی ابو صاحب، سید وصال حیدر زیدی، سید ندیم حیدر زیدی، سید مسلم حیدر زیدی، سید شوذب حیدر زیدی، سید ابو طالب حیدر زیدی کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے. جہاں کے مفلس ہو نادار جلد آ جاؤ، فضا ہوئی ہے گوہر بار جلد آ جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ. ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے. میں گزارش کروں گا تلاوت حدیث قصہ کے لیے سید اختر حسین نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی سالانہ مجلس اعزا میں تلاوت حدیث قصہ سے ان ساعتوں کو معطر فرمائیں. گمنام ہوں نہ حلقہ ناشدہ میں ہوں، منسوب ہوں شرف سے کہ اہل عزا میں ہوں. ماں باپ کی طہارت نیت کا فیض ہے، بیٹھا ہوا جو بزم حدیث قصہ میں ہوں. سید اختر حسین نقوی صاحب تلاوت حدیث قصہ پیش فرمائیں. کی عرض فاطمہ نے کہ محبوب کبریا محفوظ رکھے دو سے خالق آپ کو صدا. ارشاد فاطمہ ہے پیمبر، ارشاد فاطمہ سے پیمبر نے پھر کیا وہ چادر یمانی اڑا دو مجھے ذرا. ارشاد بطول علیہ السلام کا بابا کو وہ ردائے یمانی جو دی اڑا. دیکھا جو میں نے ختم انبیاء یوں ذوف گندہ چہرہ میرے بابا جان کا، اور عشق مائے روئے رسول انعام تھا، یا گھر میں ذوف شاہ میرے ماہ تمام تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گزری تھی تھوڑی دیر ہے ارشاد فاطمہ، باہر سے آیا گھر میں حسن میرا لاڈلا. آسا کہ میرے اس نے ادب سے کیا سلام، میں دے چکی دعا تو کیا اس نے یوں کلام. رشک شمی میں گلشن جنت ہو بہو، نانا کے جسم پاک کی خوشبو ہے چار سو. فرمایا فاطمہ نے کہ ہاں میرے دل ربا اوڑھے ردا وہ سوتے ہیں محبوب کبریا. پہنچے حسن قریب رسول انعام کے اور عرض کیے بعد درود و سلام کے. نانا مجھے بھی اذن اگر ہو تو آؤں میں زیرے قصہ پاک شرف آج پاؤں میں. محبوب کبریا نے کہا میرے لال افام تجھ پر بھی اور ہو تیرے ماں باپ پر سلام. اے دل کے چین راحت جاں اذن ہے تجھے، داخل ہوئے ردا میں حسن جل دوڑ کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بنت رسول کہتی ہیں ساعت نہ گزری تھی پیش نظر خلیل کی تصویر آ گئی، یعنی ہمارا لاڈلا شبیر آ گیا. ذبح عظیم کی جو ہے تفسیر آ گیا، ان کی چشم راحت جاں میرے دل کا چین. اسلام کا وہ آدم ثالث میرا حسین، جو ہے شہید اعظم و مظلوم و تشنہ کام. پاس آ کے اس نے مجھ کو ادب سے کیا سلام. میں نے کہا جواب میں تم شاد کام رہو، پیارے حسین تجھ پر بھی میرا سلام ہو. آنکھ اشک کے غمیں
کے شہے مظلوم سے نم مانگتے ہیں آنکھ کے شہے مظلوم سے نم آنکھ کے شہے مظلوم سے نم مانگتے ہم تو خوشیوں میں بھی شبیر کا غم ہم تو خوشیوں میں بھی شبیر کا غم اتنے مانوں سے عباس سے میرے بچے اتنے مانوں سے عباس سے میرے بچے کھلونے نہیں لیتے ہیں علم یہ کھلونے نہیں لیتے ہیں علم اتنے مانوں سے عباس سے میرے بچے یہ کھلونے نہیں لیتے ہیں علم مانگتے ہیں آج عشق کے شہے کہہ رہے میں اس لیے افضل ہوں علی نے مجھے نور دیا ہے ستارہ کہہ رہے میں اس لیے افضل ہوں علی نے مجھے غرق ضیاء عطا کیا ہے خورشید نے کیا کہا سورج نے تم سب افضل ہوگے مگر مجھ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا علی نے مجھے اپنے اشارے سے آواز دے کر بلایا علی نے آواز دے کر بلایا ہے آواز دے کر بلایا ہے تو عباس سے علی جیسے اور زمانہ کہے کہ آپ کیا بات ہے آپ سادات ہیں آپ کی عزت کریں اچھا ہم گناہگار کرتے ہو 1400 ملاقات ہم سمجھیں کوئی نقلی کوئی جعفری کوئی مسلم کوئی جو ہے وہ علی اور کوئی جو ہے وہ سیدی اور کوئی آمدی یعنی ہم 1412 سے بعد گناہگار لوگ سید اور جسے حجاب اللہ نے اپنا بیٹا کہا ہو وہ ایسا اور سید ناظرین کرام اس وقت ہم موجود ہیں اقبال حیدر امو کے منعقد کردہ یہ مجلس جو کہ 57 برس سے منعقد کی جا رہی ہے اور ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت ابو طالب مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی جوشیلی خطابت ہے پروردگار تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ناظرین کرام جلوس میں زلجنا علم جھولا
जनाब कासिम की शहज़ादे की मेहंदी, ये तमाम तबरुकात हर साल बरामद किए जाते हैं। ये मजलिस बयाद मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मुनासबत से हर साल की जाती है। 57 बरस हो चुके हैं मुख्तलिफ़ अज़ा ख़ानों से होते हुए अज़ा ख़ान IRC में ये मजलिस मुनक़्क़िद की जा रही है। बड़ी तादाद में मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं। आप ज़ियारत कर रहे हैं ज़ुलझने की, जो कि कुछ ही देर बाद जो मजलिस के अख्ताम पे बरामद किया जाएगा जुलूस में। आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन किराम, जुलूस बरामद करने की तैयारी की जा रही है। बयाद मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मुनासबत से इक़बाल हैदर अम्मू साहब की खानवादे की जानिब से 57 बरस की मजलिस बर्पा की गई और आप देख सकते हैं इस वक्त जुलूस की तैयारी है। जुलूस बरामद किया जाएगा मजलिस के इख्तिताम पर। पेशानी पे था हुसैन, अपना हाथ अपनी पेशानी पर रख चुके थे। मैंने वही तीर कमान में छोड़ा, मैंने निशाना किया हुसैन के हाथों को छूता हुआ, हुसैन के माथे में बेबस हो गया। तब बता कि करबला में दूसरा तीर न चलाया, तो अमीर हिम्मत नहीं है, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दे। कल के अमीर बताता हूँ, कल ये वो वक्त था जब हुसैन अपने हाथ में अली असगर को लेकर आए। अब ये लड़ाई के बाद अब्बास को पैसा देना है, उनमें कोई को पैसा देना है। ये सारे हैं जिनकी बहनें हैं और बहनों को से भाइयों से होती है, बस वो यही चाहती है कि सब कुछ हो जाए, बस मेरा भाई जिंदा सलामत रहे, मेरा भाई जो है वो सलामत रहे, मेरा भाई कामयाब रहे। अब सोचिए कि ज़ैनब को अब्बास से कितनी मोहब्बत है। अब्बास कहने में आए, दस्ते अलग जोड़ के बैठे और जुमला कहा, ये बताओ अब्बास, जानते हो बाबा अक्सर कहा करते थे ज़ैनब तुम्हारे सर से चादर छीनी जाएगी, ज़ैनब तुम्हारे हाथों में रस्सियाँ बांधी जाएगी। माँ तमसी ने बात मारी, या पास एक बार कहते हैं जैसी जुमला कहा, मगर मैं ये कहती थी बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी चादर कैसे छीनी जा सकती है। अब्बास आज तुम जा रहे हो, खुदा हाफिज, आज यकीन हो गया ज़ैनब का पर्दा नहीं बचेगा। इतने में अब्बास चले, घोड़े से ज़मीन पे गिरने लगे, सर पे घुस लगा, आवाज़ दी आका। अब्बास का आखिरी सलाम, हुसैन कमर को थामे हुए पहुंचे। एक बार अब्बास का सर उठाया, अपने जालू पे रखा, अब्बास ने सर को हटा लिया। हुसैन पूछते हैं अब्बास, अरे तुम सर क्यों हटाते हो? कहा आका, अभी तो आप अपने जालू पे मेरा सर रख रहे हैं, अरे जब आप घोड़े से गिरेंगे तो किसके जालू पे सर रखेंगे? अब आखिरी दो जुमले सुनिए लमाने वाले हैं। इराक के बहुत बड़े आलिम बहरुल उलूम से किसी ने सवाल किया, आगा मन सुनी जबूदा कि हजरत अब्बास बुलंद कामद बूद। आगा हमने सुना है अब्बास बहुत बुलंद कामद थे, तब बिल्कुल ऐसा है। तो आगा ये बताइए फिर अब्बास की कब्र इतनी छोटी क्यों बनी है? सवाल सुनते ही बेहोश हो गए, कुछ देर बाद उठे, सबने कहा आपको अब्बास के हक का वास्ता बताइए। तो रो कर का सुनो, अरे जब अब्बास की वसीयत के मुताबिक हुसैन लाशे को नहर के किनारे छोड़ के चले गए, अश्किया ने अब्बास के लाशे को घेरा, अब्बास के लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिरी जुमला उम्मुल बनीन ने सवाल किया, ज़ैनब ये बताइए, जब भी कोई जख्मी शहीद घोड़े से जमीन पे गिरता है, अपने हाथों का सहारा लेता है, मुझे इतना बताइए, जब मेरा बेटा अब्बास घोड़े से जमीन पे गिरा किस आलम में गिरा? ज़ैनब ने कहा अब्बास सर के बल गिरे, वापस आ या अब्बास, या अब्बास। सोज़े अलम से उठता रहेगा धुआं नीस, पानी में ऐसी आग लगाई फरात पर। इरफान अज़ा सैयद इरफान हैदर रिज़वी साहब फर्श अज़ा पे नौखानी पेश फरमाएंगे। सैयद इरफान हैदर रिज़वी।
الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الإمام حسين عليه السلام مع الإمام مهدي عليه الصلاة والسلام صلوات. جب شام کے بازار میں سیدانیاں آئی اور چادر کی جگہ بالوں پلائی ناگاہ جب ناظرین کرام اس وقت ہمارے ساتھ بانی فرش اعزا جناب اقبال حیدر امو صاحب کے بیٹے فرزند وصال صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں آج یہ 57 برس اس مجلس کو ہو گئے اور مسلسل عزاداری کا سلسلہ جاری ہے. پروردگار نے ان کو ایک تحفہ عطا کیا اس عزاداری کے صلے میں کہ ان کے ہی فرزند جو کافی مسلسل کئی برسوں سے اس مجلس سے خطاب بھی فرما رہے ہیں. اور میں چاہوں گا وصال صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ یہ مجلس جو کہ 57 برس کو پہنچی, پروردگار نے ان کو ایک ایسی اتنی بڑی سعادت بخشی کہ ان کے فرزند آج پوری دنیا میں عزاداری اور منبر رسول سے موتی بکھیر رہے ہیں. کیا کہیں گے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور آج ماشاءاللہ 57 برس جو ہو گئے وہ یہاں تک پہنچنے میں بڑی محنتیں ہیں, بڑا خلوص اور بڑا وہ سلسلہ ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم یا علی مدد علیہ السلام. یا حسین, گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپ کے ساتھ شرف ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگیاں اور سب کو سلامت رکھے, سب مومن مومنات کو, اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سوائے غم حسین علیہ السلام کو غم نہ ہو. بس مختصراً یہ کہوں گا کہ خاور بھائی ہمارے ہر سال ہمارے اس پروگرام کو کوریج کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے میں خیال آپ کا بھی سلسلہ ہے 5واں 6واں سال ہے آپ کا بھی, اور یہ 57 ہر سال اور یہ 57 مجلس ہے. ہمارے ساتھ قوم صاحب مولانا حسنین صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں یہ اقبال حیدر امو صاحب کی 57 برس ہو گئے اس مجلس کو منعقد ہوتے ہوئے. بیاد مولا ابوالفضل عباس کے اس میں منعقد کی جاتی ہے اور یہ سفرہ جو ہے 15 برسوں سے سجایا جا رہا ہے جس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. مومنین کی تعداد میں بھی ہر سال نظر و نیاز میں اضافہ ہوتا ہے. منت مرادیں لوگوں کی بہت جلد پوری ہو رہی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے اس سفرے کے بارے میں, اس عزاداری اور اس مجلس کے بارے میں. السلام علیکم حضور. علیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے کو ایک میسیج ناظرین کو دیں گے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ 15 سال سے اقبال حیدر امو صاحب اس سفرے کا اہتمام کر رہے ہیں. بہت شان و شوکت سے یہ سفرہ چنوایا جاتا ہے اور یہ سفرہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے عنوان سے بڑا مشہور ہے شیعوں کے درمیان. یہ سفرہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے عنوان سے برپا کیا جاتا تھا, لیکن اس سال جو ہے وہ تمام ائمہ کے نام سے جو ہے اس سفرے کا اہتمام کیا گیا ہے. بس یہ جملہ کہوں گا کہ اس سفرے نے شیعوں کے سفروں کو آباد رکھا ہوا ہے. اس دسترخوان نے شیعوں کے دسترخوانوں کو آباد رکھا ہوا ہے. اگر عراق جائیں, ایران جائیں, خاص طور پہ عراق میں وہ لوگ تو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے سفرے کو بچھاتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں اس سفرے سے وابستہ ہوتی ہیں. وہ سفرے کی منت مانگتے ہیں کہ میری خدا کی طرف سے مجھ پر واجب ہوتا ہے جو قسم شرعی کے الفاظ ہیں کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی, میرا فلاں چیز مجھے مل گئی تو میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا دسترخوان کروں گا, اور وہ اپنی منت مرادوں کو پاتے ہیں. تو یقیناً یہ برکت کا باعث ہے, یہ ایک اجر ہے جو خدا کے نزدیک محفوظ ہے. ہم ہر سال تقریباً اس دسترخوان میں آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں. میں مومنین سے بھی کہوں گا کہ لازمی یہاں آئے IRC میں 15 محرم کو, اور اس دسترخوانے کے جس کو یہ لوگ سجاتے ہیں اس کی بھی زیارت کریں, گہوارے کی بھی زیارت کریں.
اور دیکھیں خود اپنی آنکھوں سے کس شان سے جو ہے یہ سفرہ یہاں پر منعقد کیا آخری جائے. سوال حضور، خلوص کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرش بچھانے والے بانی فرش ازا کا خلوص جو ہوتا ہے وہ مین ہوتا ہے کہ جو آنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے فیضیاب پا رہے ہوتے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. خلوص جو ہے وہ بہت مہم ہے، اور یہ خلوص ہی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں عزاداروں کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، بے لوث خدمت کر رہے ہیں عزا کی اور عزاداری کی اور عزاداروں کی. یہی وجہ ہے کہ ہر عالم، ہر نہا خوان، ہر جاننے والا جسے پہچانا جاتا ہے معاشرے میں، اور خود عزادار اور مومنین جو ہے وہ بغیر کسی چیز کے یہاں پر آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. یہ اقبال حیدر امو صاحب کے خلوص کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی شیعہ عزاداری کرتے ہیں، یقیناً حسن ظن ہمارا یہی ہے، بلکہ میرا یقین کامل یہی ہے کہ ہر مومن خلوص کے ساتھ ہی اس فرش اعظم کو بچھاتا ہے، اور یہ خلوص ہی ہے کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو فرش اعظم پر لے کر آ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. حضور جو ہیں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، مسلسل قوم میں خدمات انجام دے رہے ہیں، تمام جتنے گروپس جاتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. پوری دنیا بھر میں مجالس کا بھی سلسلہ ہے. ہم دعا گو ہیں کہ ایسے خوبصورت انداز کے ذاکر اور خوبصورت پڑھنے والے ذاکر پروردگار ان کو سلامت رکھے، اور جس طرح یہ علم کے موتی آل رسول کے منبر سے بکھیر رہے ہیں یہ اسی طرح قائم رہیں اور نسل بعد نسل یہ سلسلہ جاری رہے. حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا جواد حسین عابدی صاحب، جو کہ مسلسل خدمت اعضا پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کا بھی نام روشن کر رہے ہیں، اپنے والدین کا بھی، اور جو بی نے ان کو یہ عطا کیا ہے پروردگار ان کو اسی طرح یہ نسل بعد نسل سلسلہ جاری رہے. اور ہماری دعا ہے ان کے لیے پروردگار وہ اسی طرح علم کے موتی ممبر سے اہل بیت کی ڈیوٹی کو انجام دیتے رہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں اس وقت اقبال حیدر امو صاحب کی یہ جو بیاد مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس رکھی گئی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے، اور جو یہ دسترخوانے تمام ائمہ اہل بیت کے یہاں پر سجے ہوئے ہیں الگ الگ انداز کے، اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے، ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور آپ جو یہ اس وقت نظارہ دیکھ رہے ہیں جنت سے کم کا نظارہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طعام جو ہے سزا خانے میں لگتا ہے کہ آسمان سے اترا ہے، اور ہر الگ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھیں خیرہ ہوئی ہیں، اور حد ہے کہ دیکھ کر نظر آ رہا ہے کہ کیا محنت ہے خانوادے کی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کسی نے بہت خوبصورت بیت کہا تھا کہ بہت آسان ہنر ہے امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. تو نام حسین پر تو جتنا بھی کر لیا جائے کم ہے، لیکن بہرحال میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کی بساط سے بڑھ کر کوئی کیا کر سکتا ہے. ایک آدمی کی بساط، اور تقریباً 15 برس اس سفرہ ام البنین سلام اللہ علیہ کو ہوئے، اور تقریباً 57 برس اس مجلس اعضا کو خانوادہ اقبال حیدر امو صاحب کی جانب سے جو ہے منعقد ہوتی ہے. اور پروردگار نے یہ سعادت بھی دی کہ ان کا پوتا ہمارا بھائی سید ابو طالب زیدی جس طرح سے بہترین طور پر عزاداری اور ذکر امام حسین، تو یقیناً یہ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر اور سرکار ام البنین سلام اللہ علیہ کی تائید کے بغیر نہیں ہے. یہاں اہم چیز جو خبر میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ہر امام سے منسوب ایک سفرہ ہے، ہر امام سے منسوب ایک دسترخوان نظر آ رہا ہے، اور اس شخصیت سے منسوب جو رنگ تاریخ میں مثلا آپ دیکھیے امام تقی جواد علیہ السلام صاحب، سکینہ سلام اللہ علیہ سے منسوب، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے منسوب آپ دیکھیں سفید، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب آپ کو نظر آ رہا ہے. ادھر آپ دیکھیں گے سرکار کی حضرت عون محمد سے منسوب ہے، شہزاد اصغر سے منسوب جھولا. یعنی اپنی مثال ایک آپ ہے. دنیا بھر میں آپ بھی سفر کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی جہاں جہاں دیکھا کہ ایک عجیب قسم کا انتظام، اور ایک یعنی کہ عقل تصور نہیں کر سکتی کہ کس طریقے سے ایک مومنہ، ایک خاتون جس کی کئی برس پہلے ایک نظر پوری ہوئی، اس نے یہ نیت کی کہ میں اس طریقے سے نظر کا اہتمام کروں گی کہ جتنے مومن مومنات نظر اٹھانا چاہتے ہیں وہ یہاں ہیں. تو سب سے پہلے میرے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے کہ آج میں زیارت میں موجود ہوں، اور میں اپنے لیے بھی یقیناً یہاں سے منت اٹھاؤں گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صدقے سے پورا کرے گا. اور میں چاہوں گا قائم ٹی وی کی وساطت سے تمام مومنین پورے ملک، پورے شہر کراچی سے کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی اس مجلس میں خاص طور پر شریک ہوں 15 محرم الحرام کو، اور آئیں اور اپنی منتوں کو، مرادوں کو پورا کریں. سبحان اللہ. حضور خلوص کتنا معنی رکھتا ہے ایک چیز میں، جیسے فرش اعضا ہے بچھاتے میں. میں سمجھتا ہوں کہ بانیان کا جو خلوص ہوتا ہے وہ آنے
آنے والے مومنین کی دعاؤں کو قبولیت میں بہت جلد اضافہ کر رکھتا ہے. دیکھیے خلوص تو خاور بھائی ہر چیز میں شرط ہے نا, یعنی اگر آپ اتنا انتظام کرنے کے بعد خلوص نہ ہو تو یہ بھی جو میں سمجھتا ہوں بارگاہ مولا میں اس طرح نہیں پہنچے گا. لیکن دکھاوا ہی دکھاوا ہے, لیکن 15 برس سے مسلسل اس انتظام کا بڑھنا یہ قبولیت کے دلیل. لوگ پوچھتے ہیں نا قبول کیسے ہوگا. 15 سال بعد اگر آپ کو تھکاوٹ نہ ہو, آپ کے حوصلے پست نہ ہو, لوگ ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, لوگ باتیں بھی کرتے ہوں گے, آپ کو ہی پتہ ہے مجھے ہی پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر خانواد غازی رمو اس طریقے سے یہ خدمت کر رہا ہے, یقیناً تائید سرکار الملبنین بھی ہے اور بہت طرح سے ان پر عطا اور لطف بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کو کس طریقے سے حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ مولانا جواد حسین عابدی صاحب موجود, جو کہ بہترین جو کہ یہ جو آپ طعام دیکھ رہے ہیں, سجے ہوئے دسترخوان دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے بہترین اپنی میسج ریکارڈ کرایا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور اظہر نقوی, میرے ساتھ موجود ہے ذیشان کیمرہ مین. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ناظرین کرام اس وقت جواد حسین عابدی صاحب کے بعد عرفان اعضا جناب حسن صغیر عابدی صاحب موجود ہیں اس دسترخوان کی زیارت کے لیے. ہم ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے. آپ میرے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں خصوصی زیارت کے لیے عرفان اعضا نوحہ خوانی کے بعد تشریف لائے ہیں, سفروں کی زیارت کر رہے ہیں. یہ دسترخوان جو کہ خانوادے کی جانب سے یہاں سجائے گئے ہیں, ان کی تمام کی زیارت کے لیے بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں. تمام علماء کرام یہاں موجود ہیں. جواد حسین عابدی, جناب حسنین, جناب مارج اور تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور خاص یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیارت کا سلسلہ ہے اور لوگوں کی منتیں مرادیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں اس دسترخوان کے عوض, جو کہ 15 سال قبل یہاں پر شروع کیا گیا تھا. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سال تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عرفان اعضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب حسن صغیر عابدی صاحب بھی موجود ہیں. ہم باری باری بات کریں گے تمام سے. اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی پر, یہ سلسلہ تقریباً 15 برسوں سے دسترخوان کا جاری ہے اور یہ مجلس جو ہے 57 برس ہو چکے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ناظرین کرام اس وقت ہم IRC امام بارگاہ میں موجود ہیں. اقبال حیدر امو صاحب کی جانب سے 57 برس ہو چکے ہیں اس مجلس کو منعقد کیے جانے پہ, اور بیاد مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے ناز بسی مجلس رکھی جاتی ہے. خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر 15 سال سے سفرہ بی بی ام البنین کا سلسلہ شروع کیا گیا اور آج تمام ائمہ کے سفرے یہاں موجود ہیں. ہر دسترخوان ایک منفرد انداز کا ہے, ہر دسترخوان ایک الگ کلر کا ہے. آپ نے اس میں برتن بھی الگ دیکھے, اس میں کھانے کے طعام جو ہیں وہ بھی الگ الگ طرح کے دیکھے. تمام یہ خواتین گھر کی جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں. آئیے پہلے ہم بات کرتے ہیں عرفان حیدر سے کہ وہ بتائیں گے کہ انہوں نے جو یہ زیارت کی آج اس سفرے کی, ایک الگ منفرد انداز کا سفرہ. دنیا بھر میں عزاداری ہو رہی ہے لیکن یہ ایک دنیا بھر میں ایک الگ انداز کا سفرہ ہے جو کہ ایک ہی امام بارگاہ میں عزا خانہ سجایا گیا اور یہاں پر یہ رکھے گئے سفرے. آئیے ان سے جانیں. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اقبال حیدر امو کی جانب سے منعقدہ یہ 57 برس ہو گئے. 57 برس اس مجلس. خدا آباد رکھے ان کے فرزند کو, ندیم بھائی کو, وصال حیدر کو. مولا ان سب کی, ان کے خانوادے کی توفیقات خیر میں, ان کی زوجہ کی توفیقات خیر میں مولا اضافہ فرمائے. بے حد دل سے, بہت ہی معرفت کے ساتھ, بہت ہی ادب کے ساتھ میں نے دیکھا کہ یہ سفرہ ہے جناب دسترخوان جناب ام البنین. یہ ماشاءاللہ سفرہ بی بی ام البنین کا انعقاد کیا گیا اور بہت سلیقے سے, بہت طریقے سے میں نے دیکھا کہ یہاں پردے کا بھی خیال کیا گیا ہے. یہاں ہر طریقے کی جو ہے وہ ڈشز ہیں یہاں پر, لیکن اس کا بھی ایک, اس میں بھی ایک عجیب ایک اہتمام کے علاوہ اس میں روحانیت کتنی ہے. آپ یہ دیکھیں ہر جگہ, ہر دسترخوان پہ, ہر جو ہے ایک کے ساتھ مولا غازی سرکار کا علم رکھا ہے. پیچھے امام رضا علیہ السلام یعنی 4 معصومین علیہ السلام کی تابوت دسترخوان ہیں, علم رکھے غازی سرکار کے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جو مجلس اس میں
ہمارے شہزادے ابو طالب زیدی نے مجلس پڑھی، بہت ہی عمدہ، مولا اس بچے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خوب ترقی دے، ساری دنیا میں عام ہو ان کا پڑھنا، اور ایک طرف غازی سرکار کا علم، ایک طرف حسین مالک کا حرم، ایسا لگ رہا تھا بین الحرمین نوخانی ہو رہی ہے۔ خدا آباد رکھے ان سب حسینیوں کو، کوئی غم نہ دے میرا مولا سوائے غیر محمد و آل محمد کے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ خدا آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ حسن صغیر عابدی صاحب بھی موجود ہیں، آئیے ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اس منظر کو، جو روح پرور منظر وہ دیکھ رہے ہیں اس عزا خانے میں۔ جی السلام علیکم۔ ماشاء اللہ بہت عمدہ مجلس ہوئی، بہت اچھی خطابت، اور میں جو ایک بات کہوں گا، عرفان کو میں نے بہت اچھا پایا عزاداری میں، بہت اچھا پایا۔ میں یہاں کہہ رہا ہوں، اس مقام پہ کہہ رہا ہوں کہ عرفان عزاداری میں بہت پرخلوص ہے اور بالکل پورے کلیجے کی طاقت سے مولا کا ذکر کرتا ہے۔ میں اس موقع پہ تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے، بالخصوص عرفان کی سلامتی کے لیے، جس طرح یہ پڑھتا ہے نا، آنکھوں میں آنسو، کوئی بناوٹ نہیں، کچھ نہیں۔ مولا اس کی ہمیشہ پروردگار اس پہ، اس کے گھر کو، اس کو آباد رکھے، لمبی عمر دے، یہ ان کے ساتھیوں کو سب کو لمبی عمر دے، یہ سلسلہ جاری اور ساری۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ عرفان حیدر اور تمام حسن صغیر عابدی صاحب اور تمام مومنین اس وقت یہاں موجود، جنہوں نے سفرے کے بارے میں ایک بہترین اپنا میسج ریکارڈ کرایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ ناظرین کرام، اس وقت بانی فرش اعضا اقبال حیدر امو صاحب یہاں موجود ہیں سفروں کی تمام زیارت کے لیے، تمام لوگوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے اس مجالس کے بارے میں، ان سفروں کے بارے میں۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔